پیدائش 20 باب ابراہیم اور ابیملک۔ اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا، اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابیملک نے سارہ کو بلوا لیا۔ لیکن رات کو خدا ابیملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابیملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو سادی قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا، ہاں، میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اس لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ہلاک ہوں گے۔ تب ابیملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے، اور ابیملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ ابیملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں۔ پھر وہ میری بیوی ہوئی، اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب ابیملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہیم کو دیں، اور اس کی بیوی سارہ کو بھی اسے واپس کر دیا۔ اور ابیملک نے کہا کہ دیکھ، میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں بھی چاہے رہ۔ اور اس نے سارہ سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے، اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی۔ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ابیملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی، اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابیملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ پیدائش 21 باب اسحاق کی پیدائش۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارہ سے کیا۔ سو سارہ حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارہ کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا۔ اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ اور سارہ نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور مجھے سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارہ لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا، اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی۔ ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے پیدا ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا۔
بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیرسبی کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا۔ اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ ابراہیم اور ابیملک کا معاہدہ۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابیملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ رہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کر تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسے ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا، میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابیملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابیملک کو جھڑکا۔ ابیملک نے کہا، مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابیملک کو دیے اور دونوں نے آپس میں عہد کیا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا، اور ابیملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ساتھ لے تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اس لیے اس نے اس مقام کا نام بیرسبا رکھا، کیونکہ وہی ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیرسبا میں عہد کیا۔ تب ابیملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہیم نے بیرسبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ خدا ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اسحاق کو قربان کرے۔ پیدائش 22 باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے
جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کے مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیرسبا کو گئے، اور ابراہیم بیرسبے میں رہا۔ نحور کی نسل۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملکا کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی عوز جو اس کا پہلوٹا ہے، اور اس کا بھائی بوز، اور کموائل ارام کا باپ، اور کسد اور حزو اور فلداس اور ادلاف اور بیتویل سے ربکا پیدا ہوئی۔ یہ 8 ابراہیم کے بھائی نحور سے ملکا کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام روما تھا تبخ اور جاہم اور تخس اور میکا پیدا ہوئے۔ سارا وفات پاتی ہے اور ابراہیم ایک قبرستان خریدتا ہے۔ پیدائش 13 باب۔ اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارا نے کریت اربا میں وفات پائی، یہ کنعان میں ہے اور حبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے، ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر، ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مقفیلا کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا، پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا۔ افرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا،
پس اپنا مردہ دفن کرے۔ اور ابراہیم نے عفرون کی بات مان لی۔ سو ابراہیم نے عفرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کی 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو عفرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا، اور وہ غار جو اس میں تھا، اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی ہبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔